بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 17 جولائی اور پاکستان میں جمعرات کی شام ہے۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ راولپنڈی سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر کے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسری خبر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان سے متعلق خبریں چلائی گئیں اور پھر اس کے فوری بعد تردید آ گئی۔ اصل حقیقت ہے کیا؟ امریکی صدر ستمبر میں کن ممالک کا دورہ کر سکتے ہیں؟ کون سے ممالک کا دورہ شیڈول ہے؟ اور کیا پاکستان کا دورہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، سٹاپ اوور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس کے پیچھے اصل معاملات ہیں کیا کہ دو ٹی وی چینلز، مین ٹی وی چینلز پاکستان کے، انہوں نے خبریں چلائی اور پھر خبروں کو وڈرا کیا گیا۔ یہ بات ہوگی۔ پھر چودھری نظام صاحب کو ایک اور بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور وہ ناکامی زراعت کے شعبے میں ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ایس آئی ایف سی بنائی گئی، ایک سرمایہ کاری کا دعویٰ کیا گیا اور ایک زراعت کو آسمان تک پہنچانے کی ترقی کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چودھری صاحب جو ہے کہ زراعت کے میدان میں بھی شکست کھا رہے ہیں۔ اور پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے شہباز سرکار عجیب منطق پیش کر رہی ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہے عمران خان کے دور حکومت میں جب پیٹرول کی قیمتیں 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے یا 10 روپے بڑھائی جاتی تھیں، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جو حکومت قیمتوں میں اضافہ کرے تو سمجھ لیں کہ وہ کرپٹ ہے یا وزیر اعظم چور ہے۔ پھر اب رات کے اندھیرے میں رات 12 بجے عموماً نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ہر 15 دن کے بعد، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، خواہ وہ نون کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہی رات 11 سے 12 کے درمیان ہے، تو ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے کا کیا فائدہ؟ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ 150 روپے جب لیٹر تھا پیٹرول، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں 110 سے 15 ڈالر فی بیرل قیمت تھی، تو پاکستان میں 150 تھا، تو اس وقت یہاں پر جنرل باجوہ کے پیٹ کے اندر بھی مڑوڑ پڑتے تھے، اور اس کے تمام نیچے جتنا بھی نظام تھا، اور یہ سیاسی جماعتیں بھی، کہ جناب مہنگائی ہے اور طوفان کھڑا ہو گیا، جناب حکومت کو بدلو، یہ کرو تو وہ کرو، جناب ہو رہا تھا۔ اب جو ہے کہ جناب باجوہ کے جو پیروکار ہیں وہ بھی، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب عجیب منطق پیش کریں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، چاہے حکومت کوئی بھی ہو، قیمتیں اضافہ ہو تو تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بڑا عوام کے اوپر بوجھ ہے، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے۔ اب جو پیٹرولیم منسٹر ہیں علی پرویز ملک صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں۔ ایک، جناب اگر ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرتے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا مسئلہ بن جانا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب آئی ایم ایف کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت معاہدہ کرے تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا گیا، پاکستان کی معیشت کو، پورے پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا۔ اور آپ جو ہے کہ اگر معاہدہ کریں اور پھر ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہے کہ وہ کم ترین سطح کے اوپر ہیں، لیکن آپ بدستور جو ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے مسئلہ بن جاتا، کیونکہ آپ نے اتنی کڑی، سخت اور ایک جو ہے کہ نامعقول قسم کی شرائط کے اوپر آپ نے معاہدہ کیا، کیونکہ آپ کے پلے تھا کچھ نہیں، اور آپ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے کا، تو اس لیے آپ کو وہ سب کی سب نامعقول قسم کی شرائط تسلیم کرنا پڑی۔ اور نامعقول شرائط اس لیے بھی شاید تسلیم کرنا پڑی کہ خود ناجائز حکومت ہے، تو ناجائز حکومت کو نامعقول شرائط ہی تسلیم کرنا پڑتی ہیں۔ اگر جائز حکومت ہو تو وہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی ایشو کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے لاجک بڑی عجیب و غریب منطق پیش کی، انہوں نے کہا جی کہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ روپے کے مقابلے میں 2 روپے جو ہے روپے کی قدر کم ہوئی ہے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں، اور ڈالر 2 روپے مہنگا ہو گیا، تو اس لیے ہمیں پیٹرول مہنگا کرنا پڑا۔ تو اگر آپ ڈالر اور روپے کا اگر آپ قیمت کا موازنہ کریں، اگر آپ 2 روپے قیمت گری ہے روپے کی، تو 5.5 روپے آپ پیٹرول بڑھا رہے ہیں اور 11.5 روپے آپ ڈیزل بڑھا رہے ہیں۔ تو چلیں 2 روپے بڑھا رہے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ اچھا جی 2 روپے بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ وہ تناسب بھی جو ہے کہ جتنا تناسب وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈالر اور روپی کی جو پیرٹی ہے اس کے اندر، اس سے ڈبل آپ جو ہے کہ پیٹرول، اور کئی گنا زیادہ، 5-6 گنا زیادہ جو ہے کہ آپ وہ ڈیزل کے اندر بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی منطق آپ کی نہیں پلے پڑتی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایسے بونگیاں مارنے کی بجائے جو ہے کہ سیدھا سیدھا کہہ دیں بھائی ہمارا ریونیو پورا نہیں ہوتا، ہم کیا کریں۔
ہم بڑے بڑے سیٹھوں کے اوپر ٹیکس لگا نہیں سکتے. ہم یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر بھی اور انڈسٹری کے اندر بھی، ان کے اوپر تو ہم ٹیکس لگا نہیں سکتے. تو عام آدمی کے اوپر ہی جو ہے کہ رہس ہے کہ بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں یہ سارے کے سارے عام آدمی کے اوپر ملبہ ڈال کے جو ہے کہ پورا کیا جا رہا ہے. پھر معاملہ جناب چودھری نظام صاحب جو ہے کہ ناکامی پر ناکامی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے. اور ابھی خبریں آج آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پاکستان کی 22 سال کی کم ترین سطح پر ٹریکٹر کی فروخت پہنچ چکی ہے. اب آپ گندم کی کاشت دیکھ لیں، کاٹن کی کاشت دیکھ لیں، پیداوار دیکھ لیں، کم ہو رہی ہے پچھلے سالوں کی نسبت، گروتھ کم ہو رہی ہے. اور اگر کہیں گروتھ نظر آ رہی ہے تو آپ کو صرف وہ جو ہے کہ صاحب بہادر کی اپنی شاید گروتھ ہو رہی ہو. پاکستان کی معیشت کے اندر تو بہت برا حال ہے. اور زراعت خاص طور کے اوپر اگر آپ کسی بھی کسان سے رابطہ کریں، ابھی جو ہے کہ نہ ان کو گندم کی قیمت پوری مل رہی ہے، نہ ان کو کاٹن کی قیمت پوری مل رہی ہے. اور ابھی جو ہے کہ آپ گنے کی قیمت کے اوپر جو برا حال ہونا ہے، ابھی آپ امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں. اور اگر نومبر میں چینی امپورٹ آ رہی ہوگی تو نومبر دسمبر کے اندر کرشنگ کا سیزن جو ہے گنا تیار ہو جاتا ہے اور کرشنگ سیزن شروع ہونا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے کہ کسانوں کو جو ہے کہ آپ بلیک میل کریں گے اور ان کا گنا نہیں اٹھائیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ جناب سستے داموں کے، اونے پونے داموں کے اوپر جس طرح سے گندم کے ساتھ سلوک کیا گیا. تو یہ ایک سب سے بڑا جو ظلم کیا جا رہا ہے کسانوں کے ساتھ، اب یہ پتہ نہیں جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. لگتا یوں ہی ہے کہ پورا کا پورا نظام عوام سے بدلہ لے رہا ہے. کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ پچھلے 3 سال سے عوام نے ان کا جھوٹا اور بھونڈا جو پروپیگنڈا ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. 70 سال سے یہ جھوٹ بول رہے تھے، فراڈ کر رہے تھے ملک اور قوم کے ساتھ، جھوٹ سیاسی قائدین کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ان کو بدنام کرتے تھے، جیلوں میں ڈالتے تھے. اور لوگ بھی ان کو سلوٹ مارا کرتے تھے اور جناب مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے. جب بھی یہ آئین شکنی کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے تو لوگ مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ جب انہوں نے بغاوت کی، آئین شکنی کی، تو لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم نہیں کی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے. وہ دن اور آج کا دن جو ہے کہ لوگ واپس جو ہے کہ ان کے اوپر نظر کرم نہیں کر رہے. یہ الٹے ہو رہے ہیں، سیدھے ہو رہے ہیں. ہر حربہ انہوں نے استعمال کر لیا، ہر ظلم انہوں نے استعمال کر لیا، حتیٰ کہ جو ہے کہ اب جنگی جنون اور حب الوطنی کا جو ہے کہ چورن بھی بیچا گیا یہاں پہ آ کر. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے کہ ان کی کہانی جو ہے نہیں ہو رہی اور ان کی بتیاں جو ہے گل ہوتی جا رہی ہیں ایک کے بعد دوسری. تو اس پریشانی کے اندر اب یہ پورا کا پورا جو سارا ٹرائکا تھا، جنہوں نے پاکستان کے 70 سالوں میں 30-35 سال براہ راست فوج نے بغاوت کر کے حکومت کی پاکستان کے اوپر، اور باقی 30-35 سال جو نون لیگ اور مطلب نون لیگ تو نہیں کہہ سکتے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، مطلب مسلم لیگ کبھی جو ہے وہ کاف کی صورت میں تھی، کبھی وہ نون کی صورت میں تھی، کبھی وہ اسلامی جمہوری اتحاد کی صورت میں تھی، اور کبھی وہ جو ہے کہ مسلم لیگ کنونشن لیگ کی صورت میں جنرل ایوب خان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ مسلم لیگ جو ہے یہ ہمیشہ فوجی آمریتوں کی جو ہے کہ گود میں بیٹھی ہوتی ہے. اور پیپلز پارٹی بھی فوجی آمریت کی گود میں ہی جنم لیا تھا اس نے. اور پھر بعد میں جو ہے کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ انقلابی بھی ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی جب بنائی. لیکن جو جنرل یہ کے ساتھ مل کے جو کچھ کام انہوں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے ساری رہی جی جو ہے کہ وہ اپنی ساری ساکھ تباہ برباد کر دی. جو انہوں نے ایوب خان کے خلاف بغاوت کر کے اپنی جو کریڈیبلٹی بنائی تھی، وہ جنرل یہ کے ساتھ مل کر جو مشرقی پاکستان میں سب کچھ کیا گیا، وہ تاریخ کا المیہ ہے. تو جناب یہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اب زراعت بھی جو ہے کہ ان سے نہیں چل رہی. اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان اگر زرعی ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی 40-50% جو ہے لیبر فورسز کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کا 20-25% کے درمیان جو ہے کہ آپ کا GDP اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور زراعت کا یہ عالم ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جناب آسمان کی ترقیوں کو ہم چھو رہے ہیں، ہماری ترقی جو ہے زراعت کی وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور معیشت کی ترقی بہت زیادہ ہو رہی ہے. معاملہ جناب امریکی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے دونوں بڑے چینل جیو اور ARY خبریں چلائی انہوں نے. تھوڑا جلد بازی کر گئے. امریکہ کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب انڈیا کا دورہ کریں گے تو اس وقت انڈیا جاتے ہوئے وہ راستے میں پاکستان میں چند گھنٹے سٹاپ اوور کر سکتے ہیں، جیسے بالکل ایک دفعہ صدر بل کلنٹن نے کیا تھا جب جنرل مشرف نے جب بغاوت کی تھی، پاکستان پہ قبضہ کر لیا تھا آئین شکنی کر کے اور نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا تھا. تو اس وقت بل کلنٹن جو ہے وہ آئے تھے چند گھنٹے کے لیے، اور انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے پاکستان کی قوم سے براہ راست بات کی تھی اور خطاب کیا تھا. تو ابھی جو ہے کہ یہ ہمارے چودھری صاحب کی بڑی کوشش ہے کہ جناب کسی طرح سے جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے جو ہے کہ وہ
فون کر دیں. جیسے محمد بن سلمان انڈیا آئے اور یہاں بڑی خبریں چلائی گئیں کہ جناب وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے، لیکن وہ پاکستان کی فضا سے وہ گزر کے چلے گئے، لیکن وہ پاکستان نہیں آئے، اور پاکستان آئے بھی نہیں، اور پاکستان سے گزرتے ہوئے انہوں نے ٹیلی فون کال بھی نہیں کی تھی. تو ابھی یہ خواہش ہے، اس خواہش کو خبر بنا دیا گیا، اور خبر اس لیے بنا دیا گیا کہ امریکہ کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ امریکی صدر یہ دورہ کر سکتے ہیں. تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے 18 ستمبر، پتہ نہیں کہاں سے تاریخ لی، 18 ستمبر پاکستان اور انڈیا کے دورے کی. حالانکہ 17 سے 19 ستمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا آلریڈی دورہ جو ہے وہ برطانیہ کا شیڈول ہو چکا ہے، اناؤنس ہو چکا ہے. جو برطانوی جو کنگ ہے انہوں نے یہ دورے کی دعوت ان کو دی تھی، اور اس دورے کی دعوت کے اوپر وہ جا رہے ہیں 17 سے 19 تک ستمبر میں. تو 18 پتہ نہیں ہمارے چوہدری صاحب کو یہ ان کو کیسے خواب آ گیا، اور پھر بعد میں معذرت بھی کر لی انہوں نے کہ جناب یہ غلط ہے. لیکن امریکہ کے اندر کچھ لوگوں کا خیال جو ٹرمپ انتظامیہ کے قریب ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ انڈیا کے دورے کے جاتے ہوئے یا واپسی کے اوپر سٹاپ اوور کر سکتے ہیں پاکستان. یہ ایک اصل اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے. پھر معاملہ ہے جناب پنڈی سمیت مختلف شہروں کے اندر ایمرجنسی، رین ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. اور پنڈی اسلام آباد آپ سمجھ لیں آدھا اسلام آباد کے وہ علاقے جو برساتی نالوں کے اوپر بنائی گئی ہیں آبادیاں، پولیس فاؤنڈیشن یا اس قسم کے علاقے، وہاں پہ پانی گھروں میں آتا ہے. اور اس لیے آتا ہے کہ جب آپ برساتی نالوں کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں، جیسے آپ سوات اور خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں، یا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو آبی گزر گاہیں ہوتی ہیں، اگر آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے، وہاں پہ ہوٹلز بنائیں گے، وہاں پہ رہائش گاہیں بنائیں گے، تو پھر جب پانی زیادہ ہوگا تو وہ تو اپنا راستہ خود بناتا ہے اور پھر وہ آبادیوں میں گھس جاتا ہے. یہی ہمیں اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے، یہی ہمیں پنڈی میں، کیونکہ نالا لئی اور جتنا اسلام آباد کی مرگلہ ہلز کے اوپر پانی بارش ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے برساتی نالے مل کر نالا لئی میں جاتے ہیں. اور ایک نالا لئی جو ہے کہ وہ آپ کے پورے پنڈی کا جو اولڈ سٹی ہے اس کے اندر سے گزرتا ہوا، اور پنڈی کینٹ چکلالہ سے ہو کے یہ جا کے ہائی کورٹ کے پاس سے جو سما پرانا اڈا تھا وہاں پہ جا کے یہ سما ریور کے اندر جو ہے شامل ہو جاتا ہے. اب یہ نالا لئی جن جن علاقوں سے گزرتا ہے وہاں پہ کوئی 18 سے 20 فٹ پانی جو ہے وہ بلند ہوا ہے، اور بہت سے علاقوں کے اندر پہلی منزل کی جو 7-7 فٹ تک، 6-6 فٹ، 5-5 فٹ تک پانی بھی آیا ہے، اور لوگوں کے ان کو گھروں کی چھتوں کے اوپر منتقل ہونا پڑا، یا لوگوں کو کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سے لوگوں کو شفٹ کیا گیا. ایک تو یہ ہوا. دوسرا جو ہے کہ جو نئی آبادیاں بنی ہیں، اور بیریا اور اس قسم کے اور ڈی ایچ اے وغیرہ، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جگہوں کے اوپر پانی آبادیوں کے اندر داخل ہوا. اب اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو آبی گزر گئے ہیں، برساتی نالے ہیں، یا ایون سما ریور ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ان کا جو ریور بیلٹ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ فلنگ کرتے ہیں، انکروچمنٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ کنسٹرکشن کر دی جاتی ہے سرکاری زمین کے اوپر، دریا کی زمین کے اوپر. جب اس قسم کی بارشیں ہوتی ہیں، اب پنڈی اسلام آباد میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی 250 ملی میٹر بارش جو ہے کہ اس وقت تک ہو چکی ہے. 200 سے زیادہ جو ہے کہ اسلام آباد کے اندر اور پنڈی کے اندر بھی ایسی ہوئی ہے. اور کٹاریاں کے اوپر جو ہے کہ اس وقت تقریباً 20 فٹ سے اوپر پانی جو ہے کہ گزر رہا ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر پلوں سے اوپر سے گزر رہا ہے. اور جبکہ گوال منڈی اور جو آگے آپ کا لیاقت باغ کے قریب جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی 19 سے 20 فٹ کے درمیان پانی اس وقت چل رہا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، جس کی وجہ سے جو ہے واسا کا ادارہ جو ہے، اور انہوں نے جو ہے 111 بریگیڈ کو مدد طلب کیا، جیسے شہری آئین کے تحت ہے کہ جناب افواج جو ہے کہ وہ دفاع پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی، اور جب کبھی سول انتظامیہ مدد کے لیے بلائے تو اب جو ہے کہ مدد کے لیے انہوں نے بلایا گیا، اور وہ بھی اس میں معاونت کر رہے ہیں ساری صورتحال میں. پنڈی شہر کے اندر آج لوکل جو ہے مکمل طور کے اوپر جو ہے کہ وہ تعطیل کا اعلان کر دے گا، تعلیمی ادارے اور باقی سب جگہوں کے اوپر، کیونکہ موومنٹ جو ہے بیشتر علاقوں کے اندر سڑکوں کے اوپر پانی اتنا تھا کہ موومنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، گاڑیاں بند ہو رہی تھی، بہت سی جگہوں کے اندر گاڑیاں بہہ گئی ہیں برساتی نالوں کے اندر. تو اس وجہ سے یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال پنڈی میں نہیں، اور جو پوٹھوار کے علاقے اور سینٹرل پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر بھی ہے. اور اگلے 24 گھنٹوں میں بھی جو محکمہ موسمیات ہے اس نے اسی قسم کے موسم کی پیشگوئی کی ہے، اور یہ ایمرجنسی جو ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ نافذ رہے گی. اس ساری صورتحال میں جو سب سے اہم چیز ہے، ایک تو ہمیں جو کنسٹرکشنز ہیں وہ برساتی نالوں کے اور دریاؤں کے کناروں کے اوپر، یا ان کی جو ریور بیلٹ ہے، گزرگاہیں ہیں، وہاں پر نہیں ہونی چاہیے.
اس سے دور رہنی چاہیے. یہ لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے اور حکومت کو بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایکسٹریم ویدر مل رہے ہیں، بارشیں بھی، گرمی بھی اور سردی بھی. اس سے نبٹنے کے لیے اپنا لائف سٹائل جو ہے کہ ہمیں وہ چینج کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے ارد گرد درخت، آج کل جو ہے کہ بارشوں کا موسم ہے، آپ درخت ضرور لگائیں. اور آپ کے گھر کے سامنے ایک جگہ ایک لگائیں، دو کی جگہ دو لگائیں. آپ کے گھر کے سامنے نہیں بھی ہے تو آپ جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے اپنے اپنے حصے کے، اگر ہم 25 کروڑ عوام ہیں اور ہر سال اگر ہم 2 دفعہ جو ہے کہ فروری مارچ کے اندر بھی اور اسی طرح سے آپ کو جولائی اگست کے مہینوں کے اندر بھی یہ بارشیں اور موسم ایسا ہوتا ہے سازگار کہ ہر شخص ایک ایک پودا بھی لگائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پودے ہو سکتے ہیں. اور یہ گرینری جو ہے یہی ہماری موسم کو نارمل بھی کرے گی اور ٹمپریچر کو بھی ڈاؤن کرے گی، اور اس قسم کی قدرتی آفات جو ان ایکسپیکٹڈ رینز، فلڈ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.